بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بنی اسرائیل کی مکمل تاریخ بتائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ بنی اسرائیل کس قوم کو کہتے ہیں۔ بنی اسرائیل پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے انعامات اور بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کا تذکرہ کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ یہودی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پسندیدہ ترین قوم تھی، ناپسندیدہ قوم کس طرح سے بنی۔ شروع کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، جن کے دو بیٹے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ یہیں سے کہانی شروع ہوتی ہے اسرائیل کی۔ اسرائیل یعنی اللہ کا بندہ، اور یہ لقب حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب کفیل مصر بنے تو آپ کو حکم ہوا کہ اپنے تمام خاندان یعنی آل یعقوب کو مصر بلایا جائے اور مصر کی سرزمین کا ایک حصہ ان کے لیے مختص کیا گیا، اور اللہ کی طرف سے کہا گیا کہ اے آل یعقوب، اس سرزمین میں تمہارے لیے برکتیں ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام 12 بھائی تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے 12 چشمے جاری کیے، اور یوں اس سرزمین کا نام حضرت یعقوب کے لقب سے اسرائیل ہو گیا، جسے آج یروشلم بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کی نسل سے کم و بیش 70,000 انبیاء علیہ السلام آئے۔ حضرت یوسف کے بھائی یہود کی نسل آگے بڑھی تو اس میں سے آنے والے تمام بنی اسرائیلی یہود کہلائے۔ وقت گزرتا گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا، جب فرعون نے مصر کی زمین آپ پر تنگ کر دی تو آپ بنی اسرائیل کے ساتھ مصر چھوڑ کر آ گئے۔ بنی اسرائیل پر مصر کی زمین تنگ ہو گئی، حالانکہ وہ کشادہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ وہ راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کر چلے جائیں اور مصر سے ان کے ہمراہ نکل جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ہمراہ راتوں رات مقدس سرزمین کی طرف چل پڑے۔ وہ بنی اسرائیل 12 قبیلے تھے اور ہر قبیلے کا ایک سردار تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی لاٹھی سمندر پر مارے۔ انہوں نے مارا تو سمندر پھٹ گیا اور پانی ہر طرف پہاڑ کی طرح ٹھہر گیا، اور اچانک 12 قبیلوں کے لیے 12 راستے بن گئے۔ ہر قبیلے کا ایک راستہ ہے۔ قوم بے خوف ہو کر چلی اور امن سلامتی کے ساتھ خشکی پر پہنچ گئی۔ اس طرح بنی اسرائیل امن سلامتی کے صحرا میں پہنچ گئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی بہت سی کرم نوازیاں بھی ہوئیں، جن میں سے اللہ تعالیٰ نے بادل کو حکم دیا کہ وہ ان پر سایہ کرے۔ وہ بادل کے سائے میں چلتے، اور جہاں وہ چلتے بادل بھی ان کے ساتھ چلتا، اور جہاں وہ ٹھہرتے وہ بھی ٹھہر جاتا۔ بنی اسرائیل کو پیاس لگی۔ صحرا میں نہ پانی تھا اور نہ ہی کوئی نہر اور نہ ہی کوئی کنواں۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اپنی لاٹھی کو پتھر پر مارو۔ انہوں نے اپنی لاٹھی پتھر پر ماری تو اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ ہر قبیلے کے لیے ایک الگ چشمہ پھوٹ نکلا۔ بنی اسرائیل کو بھوک لگی۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھوک کی شکایت کی، اور انہوں نے کہا، آپ نے ہمیں مصر کی زمین سے نکالا جو پھلوں، میووں، بھلائیوں اور پاکیزہ چیزوں کی سرزمین تھی۔ اس صحرا میں ہمیں کھانا کون دے گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، اور اس کے سوا کون تھا؟ بس اللہ تعالیٰ نے ان پر کھانا اتارا۔ ان کے لیے درختوں کے پتوں پر
حلوے کی طرح کھانا اتارا اور ان پر پرندے بھیجے، وہ انہیں آسانی کے ساتھ درختوں سے پکڑ لیتے تھے۔ وہ منو سلوا تھا۔ صحرا میں بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ کی مہمانی تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چاہا کہ بنی اسرائیل ان اقوام کی طرح تباہ نہ ہو جائیں جو اللہ کی ہدایت اور کتاب کے بغیر ضائع ہو گئی تھی۔ اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلوایا۔ ان کے رب نے ان سے وہاں کلام کیا اور سرگوشی کی اور اپنے قریب کیا، ان کی شوق کو اور زیادہ بڑھا دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات کی تفصیل دی۔ ان میں ہر وہ چیز تھی جن کی بنی اسرائیل کو ضرورت تھی۔ اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلوایا۔ ان کے رب نے ان سے وہاں کلام کیا اور سرگوشی کی اور اپنے قریب کیا، ان کی شوق کو اور زیادہ بڑھا دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات کی تفصیل دی۔ ان میں ہر وہ چیز تھی جن کی بنی اسرائیل کو ضرورت تھی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ ان تختیوں کو مضبوطی سے تھام لو، اور اپنی قوم کو حکم دے کہ وہ بھی اچھی طریقے پر انہیں تھامے رہے۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے 70 آدمیوں کے پاس پہنچے اور انہیں بتایا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر کیا، تو انہوں نے بےہودگی اور جسارت کا مظاہرہ کیا اور کہنے لگے، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ تعالیٰ کو سامنے نہ دیکھ لیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان کی یہ بےہودگی سخت ناپسند آئی اور ایک دھماکے سے ان سب کو مار دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، عرض کیا، اے میرے رب، اگر آپ کو یہ منظور ہوتا تو اس سے قبل ان کو اور مجھے ہلاک کر دیتے۔ کیا آپ چند بے وقوفوں کی حرکت پر سب کو ہلاک کر دیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی پکار سن لی اور ان کے مر جانے کے بعد انہیں زندہ کر کے اٹھا لیا تاکہ وہ شکر گزار بنے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 40 راتیں کوہ طور پر گزاری تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں اطلاع دی کہ ایک بچڑے نے بنی اسرائیل کو گمراہ کر دیا ہے، تو وہ اپنی قوم کی طرف غضبناک ہو کر افسوس کرتے ہوئے لوٹے، اپنی قوم پر بھی ناراض ہوئے اور اللہ کے لیے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے بھی ناراض ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے میری قوم، تم نے بچڑے کی پوجا کر کے اپنے اوپر بڑا ظلم کیا، بس تم اپنے خالق کے حضور توبہ کرو، اور پھر جن آدمیوں نے بچڑے کی پوجا کی اس کو قتل کرو، اور تمہارے خالق کے ہاں تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو انہوں نے اسی طرح کیا۔ جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا نہ کی تھی انہوں نے ان لوگوں کو قتل کیا جنہوں نے اس بچڑے کی پوجا کی تھی۔ اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی توبہ قبول کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے پاک سرزمین میں داخل ہونے اور وہاں آزاد بادشاہوں کی طرح رہنے کا حکم دیا، اور پھر فرمایا، شام کی مقدس سرزمین تمہارے سامنے ہے، بس تمہارے لیے اس کے بغیر کوئی صورت نہیں کہ تم اٹھو اسے اپنے دشمنوں سے چھین لو۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کے لیے کوئی چیز لکھ دیتا ہے اور اس کا مقدر کر دیتا ہے تو پھر اس کا حاصل کرنا اس کے لیے آسان کر دیتا ہے، اور اللہ کے فیصلے کو کوئی نہیں ٹال سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے پاس گئے اور کہا، اے میری قوم، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے۔ بنی اسرائیل نے مصر میں غلامی، ذلت اور رسوائی کی بنیاد پر پرورش پائی، اس پر ان کے بچے جوان ہوئے
اور جوان بوڑھے ہوئے، ان کی رگوں میں خون ٹھنڈا ہو گیا۔ وہ سرداری کے بارے میں خواب بھی نہ دیکھا کرتے تھے اور نہ ہی وہ لڑائی اور جہاد کی بات کیا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلائیں اور ان چیزوں کا ذکر کیا جن کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دوسری قوموں پر فوقیت عطا کی تھی، تاکہ وہ خوشی سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرے اور اس ذلیل اور نامناسب زندگی کو اہمیت نہ دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، تم اللہ تعالیٰ کے احسان کو یاد کرو جو تم پر ہوا جب کہ تمہارے اندر بہت سے پیغمبر آئے اور تمہیں بادشاہی دی اور تمہیں وہ کچھ دیا جو دنیا جہاں والوں میں سے کسی کو نہیں دیا۔ وہ بولے، اے موسیٰ، ہم ہرگز وہاں داخل نہ ہوں گے جب تک وہ لوگ وہاں موجود ہیں۔ جاؤ تم اور تمہارا رب دونوں لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ اس مقام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا اور ان لوگوں سے مایوس ہو گئے، تو فرمایا، اے میرے پروردگار، میں اپنے اور اپنے بھائی کے سوا کوئی اختیار نہیں رکھتا، بس تو ہمارے اور اس فاسق قوم کے درمیان علیحدگی کا فیصلہ فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں پر یہ سرزمین 40 سال تک کے لیے حرام کر دی گئی ہے، وہ زمین پر یوں ہی سر مارتے پھریں گے۔ آپ مایوس نہ ہو اور نہ غم کریں اس نافرمان قوم پر۔ اس مدت میں یہ نسل جس نے مصر میں غلامی اور ذلت کی حالت میں پرورش پائی مر جائے گی، اور دوسری نسل ہوگی جو اس میدان میں سختی اور تنگی میں پرورش پائے گی، وہی مستقبل کی امت ہوگی۔ یہی ہر دور میں یہودیوں کا انجام ہوتا ہے۔ یہودی بے چین امت ہے جو غلامی اور ذلت کی زندگی بسر کرتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ اس چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔